شاعر مشرق سے میری ملاقات۔ حجاب امتیاز علی کہتی ہیں، مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن نے علامہ اقبال کو پنجاب سے جنوبی ہند چند اہم لیکچرز دینے کے لیے کالے کوسوں بلایا تھا۔ اس وقت میری عمر چھوٹی تھی۔ جب میرے والد سید محمد اسماعیل مرحوم نے یہ مسئلہ مجھے سنایا کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ میرا تمام بچپن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا گاتے گزرا تھا، اور میں یہ ترانہ 6-7 سال کی عمر ہی میں بہت خوشی اور ولولے سے گایا کرتی تھی، اور اپنے لکھنے پڑھنے کے کمرے میں بلیک بورڈ پر یہ ترانہ لکھا بھی کرتی تھی۔ اب قومی ترانے کے اس عظیم شاعر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا سنہرا موقع نصیب ہو رہا تھا۔ غرض کچھ نہ پوچھی، شوق ملاقات نے مجھے کس درجے بےتاب کر دیا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ میں علامہ کے دور قیام میں تمام وقت ان کے ساتھ رہوں گی۔ میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ وہ ایک مقصدی سفر پہ آ رہے ہیں، ان کا قیام بہت مختصر اور مصروف ہوگا۔ دعوتی رکے میرے نام بھی آئے، میں تمہیں بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے باوجود میں بس ضد ہوئی، اور جس دن علامہ مدراس پہنچ رہے تھے میں اپنے والد کے ساتھ مدراس سے ایک اسٹیشن دور ان کے استقبال کے لیے جا پہنچی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مدراس کے اسٹیشنوں پر علامہ صاحب کے استقبال کے لیے لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ اسٹیشن جانے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ علامہ کے لیے کوئی تحفہ بھی لے جانا چاہیے۔ بہت سوچا، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی۔ آخر اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر یعنی سنگھار میز پر رکھی ہوئی یوڈی کلون آب معطر کی چھڑکاؤ کی ایک کٹ گلاس کی خوبصورت سراہی لے لی تاکہ علامہ کو تحفہ دے سکوں، مگر جب میرے والد نے اسے دیکھا تو کہا کہ بھلا انہیں سراہی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ ایک سنجیدہ علمی آدمی ہے، کوئی تحفہ لے جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تحفہ دینا ہی تھا تو پہلے سے سوچ لیا ہوتا۔ میں بہت مایوس ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا ملک جو سچ پوچھئے تو ہمارا نہیں بلکہ برٹش برطانوی حکومت کا تھا، انگریزیت میں رچا بسا تھا، تعلیم، معاشرت، زمین آسمان سبھی کچھ انگریزی ہوتا تھا۔ جب میں شاعر مشرق کے استقبال کے لیے اپنے والد ماجد کے ساتھ مدراس سے ایک اسٹیشن پہلے بیسن برج پہنچی تو میرا لباس انگریزی تھا، اور جنوبی ہند میں یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، سبھی یہ لباس پہنتے تھے۔ میرے والد بھی انگریزی سوٹ میں تھے۔ پلیٹ فارم پر ابھی ریل گاڑی آئی نہ تھی اور میں شوق اور ولولے کے ساتھ اپنی تصوراتی دنیا میں غرق تھی۔ خیال تھا صبح کا وقت ہے، علامہ صاحب ایک اعلیٰ درجے کے ہلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہوں گے، ٹائی بھی میچ ملتے جلتے رنگ کی کر کے لگا رکھی ہوگی، انگلیوں میں موٹا سا سگار بھی سلگ رہا ہوگا۔ ریل گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ میں اور میرے والد اور والد کے چند اور دوست جو وہاں مل گئے تھے فرسٹ کلاس یعنی درجہ اول کے ڈبوں میں جھانک جھانک کر دیکھتے رہے، مگر خلاف توقع علامہ صاحب سیکنڈ کلاس یعنی درجہ دوم میں تھے۔ اس وقت مجھے انتہائی حیرت بھی ہوئی کہ اتنا عظیم آدمی اور سیکنڈ کلاس میں سفر۔ میں نے اپنے والد سے سرگوشی میں کہا کہ اگر کوئی انجمن مجھے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ بھی بھیج کر بلواتی یا میں علامہ اقبال ہوتی، صاف انکار کر دیتی۔ میرے والد نے کہا بڑے لوگ چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، مگر مجھے ذہنی دھچکا لگ چکا تھا۔ ٹرین کھڑی ہو گئی اور میں مدراس سے ایک اسٹیشن دور ہونے کے باوجود بہت لوگ استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لیے موجود تھے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر اس ہجوم کو نظر انداز کرتے ہوئے شوق دید میں کمپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ استقبال کرنے والے میزبانوں میں شہر کے کئی معززین ایسے تھے جو میرے والد کو جانتے تھے۔ انہوں نے میرے والد کا تعارف علامہ سے کروایا۔ شاعر مشرق سے میری ملاقات۔ شاعر مشرق نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملائے اور رسمی باتیں کرنے لگے۔ میں ورطۂ حیرت میں غوطہ زن ایک کونے میں کھڑی انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے بچپن کے گیتوں کے ہیرو کو۔ کیا یہی علامہ اقبال ہے جنہوں نے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا لکھا ہے؟ وہ نہ اعلیٰ درجے کے ہلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھے، نہ ان کی انگلیوں میں موٹا سا سگار تھا۔ انہوں نے پنجابی شلوار پہن رکھی تھی اور کرتے پر واسکٹ اور پاؤں میں دیسی جوتی، جیسی کہانیوں کی کتابوں میں نے جادوگروں کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ بڑی حیرت ہوئی، میرے تصورات کی جنت پارا پارا ہو گئی۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے الف لیلہ بغداد کے ایک کردار نکلے۔ بات یہ ہے کہ میں نے پنجابی لباس کبھی نہیں دیکھا تھا، آنکھیں آدھی نہ تھی، اس لیے قبول کرنے میں کچھ وقت ہو رہی تھی۔ اور تو اور انگلیوں میں موٹے مصری سگار کی بجائے سامنے حقہ اور اس پر چلم رکھی تھی، ذہن کو دھچکے پر دھچکے لگ رہے تھے۔ میں انہی خیالات میں
غلطہ پیچا تھی کہ اچانک میرے والد نے نہ جانے کیا کہہ کر میرا تعارف کروایا، یہ بھی کہا کہ ان کے قومی ترانے میری گھٹی میں پڑے ہیں۔ میں حیران اور ذرا شرمندہ سی ہو رہی تھی کہ اب ان سے کیا بات کروں۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور شفقت سے مسکراتے ہوئے مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ کیا معلوم میرا انگریزی لباس ان کو اتنا ہی عجیب لگ رہا تھا جتنا مجھے ان کا پنجابی لباس عجوبہ معلوم ہو رہا تھا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ اٹھا لیا، اٹھاتے ہی ایک سگریٹ کا ڈبہ کھول کر مجھے سگریٹ پیش کیا۔ اس پر میرے والد کے ایک دوست نے، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر تھے اور علامہ اقبال کے استقبال کے لیے آئے تھے، مسکرا کر کہا، سگریٹ؟ ابھی تو یہ سینٹ تھامس کانوینٹ میں پڑھتی ہیں۔ میرے والد بھی ہنسنے لگے تھے اور میں گھبرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ کانوینٹ کا نام سن کر علامہ میری طرف متوجہ ہوئے، مسکرا کر فرمانے لگے، بتائیے کانوینٹ میں عیسائیت کا آپ نے اب تک کتنا اثر قبول کیا؟ میں نے کہا، بہت تھوڑا سا۔ اس پر علامہ صاحب ہنس پڑے۔ اب میں نے بھی علامہ صاحب سے کچھ سوالات شروع کیے جن کی تفصیل اس وقت مجھے یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے دل نشیں ترانے مثلاً مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا، کیسے لکھ لیتے؟ اس پر شاعر مشرق نے بے حد شگفتگی سے فرمایا، اب میں مان گیا کہ عیسائیوں کے کانوینٹ کا آپ نے ذرا بھی اثر قبول نہیں کیا، جبھی تو آپ کا مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا پر ایمان ہے۔ آپ کے عقائد، آپ کے طرز و ادا اور آپ کی باتوں کو سن کر میں ایک تجویز یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کا نام شیری ہونا چاہیے تھا۔ پھر میرے والد کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پوچھا، کیوں سید صاحب، آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مدراس کا لمبا چوڑا اسٹیشن آ گیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا کیونکہ ابھی بھی میری ملاقات تشنہ معلوم ہو رہی تھی اور ان سے دوبارہ ملنے کی مجھے امید نہ تھی۔ لوگ ان کے استقبال کے لیے چیونٹیوں کی طرح پر چڑھائے اور علامہ کو پھولوں سے، ہاروں سے لاد دیا۔ علامہ نے بہت سے ہار میرے گلے میں ڈال دیے، یعنی لوگوں کو دھوکا ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ آئی ہوں اور مہمان ہوں۔ میرے والد نے علامہ کو خدا حافظ کہا اور جانے کے لیے مڑے، مگر عین وقت پر میں نے علامہ سے پوچھ ہی لیا کہ میں دوبارہ کب ملوں گی؟ اس پر انہوں نے مسکرا کر کہا، جس وقت آپ کا دل چاہے۔ یہ سن کر میرے والد قریب آ گئے۔ انہوں نے علامہ سے کہا کہ آج 1:15 بجے بساٹو ہوٹل میں آپ کا استقبالیہ لنچ ہے، میں اور حجاب بھی موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ علامہ سے ہاتھ ملا کر مڑ گئے۔ مجھے اس لنچ کی خبر نہ تھی، نہ میرے والد نے ذکر کیا تھا۔ بہت ہی خوش گھر پہنچی۔ اب مجھے شاعر مشرق کا لباس اور دیسی جوتیاں بری نہ لگتی تھیں کیونکہ ان کی گفتگو بہت شائستہ اور دلچسپ تھی۔ 1:15 بجے میں اپنے والد کے ساتھ لنچ کے لیے بساٹو ہوٹل پہنچی، جو شہر کا سب سے بڑا ہوٹل سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس کا نام ڈیان جیلیز تھا۔ ظاہر ہے لنچ بہت بڑا تھا۔ بے شمار مسلم لیگی، شہر کے رئیس اور بہت سے لیڈر، خدا جانے کون کون شریک تھا۔ لنچ سے پہلے استقبالی کمرے میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ مجھے موقع ہی نہ ملا کہ میں علامہ اقبال کے قریب جاتی، لیکن اتفاق کی بات کہ ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر مجھے سلام کیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ لباس تبدیل کر چکے تھے۔ اب وہ ایک ہلکے نیلگوں رنگ کے سوٹ اور کالی ٹوپی میں ملبوس تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ وہ نارمل یعنی عام لباس بھی پہنتے ہیں۔ میرے والد تو دوستوں سے بات چیت میں لگے ہوئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ نہ معلوم مجھے علامہ سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ مجھے ابھی کئی باتیں ان سے کرنا تھیں۔ ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ ان سے کہوں کہ انگریزی کی مشہور نظم ہوم سویٹ ہوم، دیر از نو پلیس لائک ہوم، گھر پیارا گھر، گھر جیسی جگہ اور کہاں جیسی ایک نظم وہ ضرور لکھیں، اور اس پر یہ بھی ضرور لکھیں کہ یہ حجاب اسماعیل کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ اس زمانے میں حجاب اسماعیل کہلاتی تھی۔ کمرہ طعام میں داخل ہوئے تو لمبی لمبی میزوں پر شراب کے گلاسوں کے پاس مہمانوں کی نشست کے لیے ان کے نام لکھے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے شاعر مشرق سے بات کرنے کا موقع ہرگز نہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ مہمان خصوصی کے دائیں بائیں سر محمد عثمان یاسر، سی حکیم جیسے بزرگ بیٹھیں گے، اور نہ جانے میری نشست کا کارڈ شراب کے کس جام کے ساتھ تلے ہوگا۔ مہمان کارڈ دیکھ دیکھ کر اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے تو مجھے تشویش سی ہوئی
کہ جانے میرا کیا حشر ہو اور کہاں بٹھائی جاؤں، مگر میرے تعجب اور شاید کئی اور لوگوں کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب علامہ صاحب نے خود اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف کرسی کھینچتے ہوئے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیا مذائقہ ہے اگر آپ یہاں تشریف رکھیں؟ مجھے معلوم تھا میرے یہاں بیٹھنے سے نشستوں کی ترتیب میں بے ترتیبی ہو جائے گی، اس لیے میں ذرا تأمل کر رہی تھی کہ سیٹھ حمید حسن صاحب جو منتظمین میں سے تھے مجھے کہنے لگے، چلیے چلیے علامہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس خلاف توقع عزت افزائی پر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ کھانا شروع ہوا۔ علامہ صاحب میزبانوں اور دوسرے مہمانوں سے مصروف گفتگو تھے اور موقع دیکھ کر میں بھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میرے اور علامہ صاحب کے آگے رکھے ہوئے گلاسوں میں مختلف قسم کی شراب بیروں نے ڈالنی شروع کی تو ایک بیرے سے میں نے آہستہ سے کہا، میرے لیے لیمونیڈ یعنی لیموں کا مشروب لے آؤ۔ تھوڑی دیر علامہ صاحب چپ رہے، پھر بولے، آپ صرف لیمونیڈ پئیں گی؟ میں نے کہا، ہاں میں شراب نہیں پیتی، آپ پی لیتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگے، بالکل نہیں، آپ کو شاید معلوم نہیں، میں نے اپنے قیام انگلستان کے دوران بھی کبھی شراب کا ایک قطرہ نہیں چکھا۔ یہ فقرہ سن کر آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ شام کو لالی ہال میں علامہ اقبال کی تقریر تھی جس میں بھی شریک تھی اور اس کے بعد ان کے وہاں ہونے والی ساری تقاریر میں باقاعدگی سے شریک ہوتی رہی۔ اس کے بعد ایک اور ملاقات جو علامہ صاحب کے ہوٹل کے کمرے میں ہوئی جہاں ملاقاتیوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ انہوں نے میرے پوچھنے پر اپنے کچھ حالات بیان کیے جن کی تفصیل مجھے یاد نہیں۔ شمس العلماء مولوی سید ممتاز علی مرحوم، تہذیب نسواں اور پھول کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک لطیفہ بھی سنایا کہ تہذیب نسواں کی ایک تہذیبی بہن نے مجھے خط لکھ کر کوئی سوال کیا اور خواہش ظاہر کی کہ میں اس کا جواب محفل تہذیب کے ذریعے انہیں دوں۔ میں یہ بھی کرتا مگر مجبوری تھی کہ ان کے سوال کی نوعیت کچھ ایسی تھی جس کا جواب میں نہ جانتا تھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ ایک جوشیلی اور پرخلوص مہمان بچی ہیں۔